کہ تبلیغ اور جہاد یہ دو ایسی پیرلل چیزیں تھیں جو دین کا ایک ابتدائی حصے کو محفوظ کیے ہوئے تھی تو دوسرا اس کے انتہائی حصے کو، جو اصل میں یہ دونوں دین کی حفاظت کے ہی طریقے ہیں۔ ایک سے ابتدا ہے، شروعات ہے، تو دوسرے پر اختتام ہے اور تکمیل ہے۔ اس کو ایک دوسرے سے جدا اور الگ نہیں کر سکتے۔ ایک طریقہ تو کار تو یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کسی چیز کو مٹانے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جہاں پر چیز تھی، ایک مٹانے کا اس کو طریقہ یہ ہے کہ میں اس کو مٹا دوں یوں، دوسرا مٹانے کا طریقہ یہ ہے تو مٹ دونوں شکلوں میں جائے گی، لیکن یہاں پہ ایک شور سا ہوگا کہ کون سی چیز ہے، صراط مستقیم کیا تھا، تو یہاں سے بھی مٹ گیا، وہ کون سا رستہ تھا، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی مٹانے کے دو طریقے تھا۔ ایک تو کہو کہ نہیں جہاد کے احکام منسوخ ہو گئے، چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال، اسلام میں حرام ہے جنگ اور قتال، کچھ اس طرح کے نعرے، یا پھر کہ تبلیغ کے خلاف یا کچھ اس کے، اور دوسری طرح کا نعرہ، ایک تو نے اس کی مخالفت کرو گا تو اس کے پیچھے نصوص کھڑی ہیں جو تمہیں ہلنے نہیں دیں گی۔ وہ کہیں گے نہیں، قرآن کی میں آیات کو اکٹھا کرتا ہوں وہ تو 3 سپارے جہاد کے بن جاتے ہیں، اور تبلیغ کے بغیر کیسے گزارا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے، جس کی بنیاد یہ انبیاء کا طرز اور طریقہ یہ تھا، تو یہ مشکل ہو گیا تھا، اس پر مخالفت ہوتی ہے۔ دوسرا طریقہ کہ یہ والا ہوتا ہے، کسی کو حق کو موہوم کرنے کا، حق کو مٹانے کا طریقہ ایک یہ والا ہوتا ہے۔ جیسا کہ تبلیغ کن کاموں، پہلے ہم تبلیغ کی طرف آتے ہیں۔ تبلیغ شریعت میں 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی تبلیغ کی جاتی ہے، اور بعض شریعت کی وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی تبلیغ صحیح نہیں، جائز نہیں، اس کی صرف تعلیم دینا صحیح ہوتا ہے۔ نمبر 3، تیسری چیزیں وہ ہوتی ہیں جس کی نہ تو تبلیغ جائز ہے نہ اس کی تعلیم جائز ہے، ہاں کوئی عمل کرنا چاہے تو عمل کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ 3 طرح کے امور ہیں۔ جب تک ہم ان چیزوں میں فرق نہیں کر پاتے تو ہمارے لمبے لمبے بیانات وہ اصلاح امت کی بجائے فتنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا تبلیغ کی لیمیٹیشنز کیا ہیں، تعلیم کی حدود بندی کیا ہے، اور کچھ کون سی ایسی باتیں جس کی نہ تو میں تعلیم دے سکتا ہوں نہ میں اس کی تبلیغ کر سکتا ہوں۔